بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ ونعم الوکیل الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین ولا الہ الا اللہ الہ الاولین والآخرین وقیوم السماوات والارضین ومالک یوم الدین الذي لا فوز الا في طاعته ولا عز الا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عمل أثاب. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. یہ جو درس کا سلسلہ ہم نے نیا شروع کیا، یہ سلسلہ سیرت پاک کے درس کا ہوگا. اس کی جو ہماری نیت میں جو یہ بات آئی اور ارادے میں جو یہ بات آئی کہ اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ ایمان کے حوالے سے ہوں یا اعمال کے حوالے سے ہوں، ان سب مسائل کے پیچھے ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مرکز ایمان ہے، جس کے ارد گرد مسلمانوں کی ساری ایمانی زندگی گھومتی ہے، وہ ہے ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ذہن میں بہت عرصے سے ایک بات آتی ہے اور پھر زبان پہ بھی آتی ہے. اس بات کو میں نے کئی دفعہ اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا، زاویوں پر غور کیا، اور مجھے ہر اعتبار سے اس بات پر شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے کہ کلمے کی جو ترتیب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، محمد رسول اللہ. لیکن ایمان میں جو ترتیب ہے وہ پہلے محمد رسول اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ماننا اسی اعتماد پر ہے کہ ہم نے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا، آپ کے کہنے پر قرآن کو کتاب اللہ تسلیم کیا، آپ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کو اس کے جمیع صفات کے ساتھ مان لیا، ایمان لایا. پھر گواہیاں کائنات میں ہیں، اللہ کی قدرت میں اس کی شہادتیں ہیں، تصدیق ہے، انبیاء کی تصدیق ہے. لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ اعتماد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمارے ایمان کا مرکز، نیوکلس جسے آپ کہیں گے، جس کے ارد گرد ساری موومنٹ ہوتی ہے الیکٹرانز کی، اسی طرح سے جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کا مرکز
جس میں ہم یہاں اس حصے میں بستے ہیں کائنات کے، اس کا مرکز سورج ہے، اور سارے جو اجرام سماویہ ہیں وہ اس کے گرد گھومتے ہیں. تو اس کی جو قوت ہے، جسے آپ سینٹریفیوگل فورس کہیے، سینٹریپیٹل فورس کہیے، جس کا مرکز سورج ہی ہے، وہ سب اس وجہ سے چل رہا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کا جو مرکز، ایمان کے قیام کی جو جگہ بنائی، وہ کعبہ کو کہا. اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ کعبے کا جو ایمان کے اعتبار سے خود کعبے کا بھی جو مرکز ہے وہ ہے ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جو اعتبار ہے، جو ایمان ہے، جو تصدیق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں، اس تصدیق نے ہمارے سامنے کعبے کو اللہ کا گھر بنا دیا کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کعبے کا گھر ہے. اور اللہ کے رسول نے قرآن سے ہم کو بتایا، اور قرآن پر بھی کتاب اللہ ہونے کا جو دار و مدار ہے، ہمارے سامنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار ہے، ایمان ہے، اعتماد ہے. تو اب ایمان کی تعریف کیا کہی ہے؟ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر اس چیز کی تصدیق کرنا جو لے کر آئے اللہ کے رسول. تو آپ قرآن لے کر آئے، اور عقائد لے کے آئے، تفصیلاتی ایمان لے کے آئے، احکام لے کے آئے. ان کو ماننا ہمارے لیے حضور کے اعتماد پر یہ بنیادی ایمان ہے. ہم ہر چیز کو مانتے ہیں جو حضور سے ثابت ہے، جو حضور علیہ السلام. گفتگو کس میں ہوتی ہے کہ آیا کوئی چیز حضور سے ثابت ہے یا نہیں ہے. لیکن جس دم یہ طے ہو گیا کہ یہ چیز حضور سے ثابت ہے، پھر اس میں کوئی چون چرا کی گنجائش نہیں رہتی. اس لیے اس پر ہم نے غور کیا. کل مفتی صاحب سے بھی ہم مشورہ کر رہے تھے، آپس میں بھی دوستوں نے مشورہ کیا کہ اس درسگاہ میں ہماری، چونکہ آج کل بہت ہی مخصوص اور بہت ہی محدود تعداد ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی اس مکتب میں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ان دنوں میں مستقل طور پر جو الفقہ المیسر کا درس ہوگا وہ مفتی صاحب کریں گے، مفتی اکبر صاحب ندوی، کیونکہ اس کے اہل بھی یہی ہیں، ہم سب طالب علم ہیں. اور پھر مشورے سے یہ طے ہوا کہ میرے ذمہ سیرت کے دروس لگائے جائیں، اور اس طرح سے پھر بعد میں جو تجوید کی کلاسیں ہوں گی وغیرہ. چونکہ ہماری درسگاہ کی یہ ابتدا ہے، اور اس ابتدا میں ہمارے پاس ابھی وہ ٹیکنیکل جو سٹاف ہے، نوجوان ہیں، وہ بھی ابھی مہیا ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہوگا، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو میں نے درس سیرت کے لیے، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کل ایمان کا مدار ہے نبی علیہ السلام پر. اور سیرت کے حوالے سے آج کل آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، جب مسلمانوں کا عمل حضور علیہ السلام کے قائم کردہ طریقے اور سنت سے جتنا ہٹتا جا رہا ہے، تو غیروں کے دلوں میں شیطان اس طرح سے یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ ہماری ساری غلطیوں کا جو بعد میں اس کی ڈائریکشن ہے، اس کو نبی علیہ السلام کی طرف پھیر کر نبی علیہ السلام پر وہ اپنی زبان کو، اپنے دلوں کو، اپنے خیالات کو وہ ناپاک کرتے ہیں، اور اپنے لیے ایک بہت ہی خسران اور گھاٹے والی جگہ کو منتخب کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ پہلو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ جو زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاک زمانے سے یوں دور ہوتا چلا جائے گا، قیامت قریب آئے گی، اور دجال کا زمانہ بھی ابھی قریب آ رہا ہے. تو چونکہ دجال کی ساری جو جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، وہ ایمان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ کفر کا ایپیٹمی ہے، وہ کفر کی انتہا ہوگا دجال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی انتہا ہے، ایمان کی جو انتہا ہے، سرا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میرے زمانے میں میری موجودگی میں دجال آیا تو میں تنہا اس کے لیے کافی ہوں. لیکن اب امت ہے، اللہ کے حوالے ہے.
تو جتنا وہ زمانہ دجال کا قریب آئے گا تو اس کے دجل و فریب اور بے ایمانیت کا جو اثر ہے وہ لوگوں کے قلوب پر پڑے گا. جتنا وہ آئے گا اتنا وہ جو ہے نا کہ کمنگ ایونٹس کاز دیئر شیڈوز بیفور، ہونے والے واقعات پہلے ہی اپنے اثرات اور سائے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو دجال کا جو کفر ہوگا، بے دینی ہوگی، مادیت ہوگی، اس کے اثرات لوگوں کے قلوب پر پڑنے شروع ہو جائیں گے. اور جب وہ قلوب پر اپنا سایہ ڈالے گا، اس کا مطلب یہ ہو کہ ایمان کے مرکز اور منبع کے متعلق لوگ بدزن ہو جائیں گے اور زبانیں استعمال کریں گے. اس لیے آپ اس زمانے میں دیکھ رہے ہو کہ بہت سے بدنصیب اور شقی لوگ، بدبخت لوگ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے حوالے سے گستاخیاں کرتے ہیں. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ہوگا. اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے، آپ کی شان مبارک جو ہے، اس کو زیادہ دوبالا کرے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ ہر زمانے میں پورا ہوتا رہے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی اطاعت سے لوگ سرشار پیدا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راہ پہ لگائے اور ہماری نسلوں کو بھی اسی دولت سے مالا مال کرے. کہ آیا ہے کہ روایات میں ادبوا اولادکم بحب نبیکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. کیا ادب سکھانا ہے اولاد کو؟ بحب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت دو. اپنی اولاد میں اپنے نبی کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کرو کہ ان کے دلوں کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہو جائے اور جاگزیں ہو جائے اور جھٹ پکڑ لے. اور وہی ایمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پھر زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اس لیے اگر محدثین نے یہ بہت کوشش کی کہ حدیثوں کو چھان پھٹک کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط چیز منسوخ کی گئی ہے اس کو الگ نکالنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو الگ نکالنا. وجہ یہ تھی کہ محدثین کو حضور سے محبت ہے اور آپ کی اطاعت مقصود ہے، اس لیے آپ سے جو ثابت ہے اس کو لاتے ہیں اور آپ سے جو ثابت نہیں ہے اس کو الگ کرتے ہیں اور فقہا استنباط کرتے ہیں. وجہ یہی ہے علماء کے سامنے. یہ جو چھان پھٹک کی محنتیں ہوتی ہیں، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، موضوع کیا ہے حدیثوں میں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ کہیں حضور سے کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو، پھر تو مردود ہو جائیں گے. اس لیے ایمان کا عمل کا محور ہے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس ذات اقدس کے سامنے جتنے اب ہم دیکھتے ہیں آج کل کے ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو کتاب کے بجائے بہرحال فون ہی ہوتا ہے ہاتھ میں، موبائل فون. اور آج کتاب کی ورق گردانی کرنے کا ان میں کوئی ہمت نہیں رہی ہے. کتاب کا دور آہستہ آہستہ، اگرچہ کوئی انٹرنیٹ کتاب کو ریپلیس نہیں کر سکتا، لیکن جو کتاب کا دور ہے، کتاب کا نور ہے، خود قرآن کو کتاب کہا گیا، اس کی ضرورت کو بتایا گیا، کتاب کتنی ضرورت ہے. اب لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں، گھنٹوں بھر موبائل فون پہ گزارتے ہیں. بڑے بڑے اچھے خاصے زیرک انسان بہت زیادہ رہتے ہیں. کبھی وقت کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کبھی ایسا وقت لگائیں کہ جس کا مثبت اور پازیٹیو مقصود ہو، لیکن ہر ایری گیری چیز کے لیے بھی، ضروری اور غیر ضروری چیز کے لیے بھی اتنا وقت فون پر لگانا یہ مناسب نہیں ہے. کتابیں پڑھیں، مستند علماء کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، فقہ کی کتابیں پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں. اور اصل میں اگر سرمایہ ہے، بالآخر آدمی یہیں پر پہنچتا ہے. اگر سرمایہ ہے تو وہ یہ کہ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھو. سیرت کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر بھی ہے، فقہی احکام بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں.
عمل بھی ہے، اللہ کی معرفت بھی ہے، ٹھیک، تصوف و سلوک و احسان و تزکیہ بھی ہے، اس سے بڑھ کر اس سے باہر کوئی چیز نہیں۔ آپ جس چیز کی بھی بات کرو، حدیث کی بات کرو، سیرت کی بات کرو، تزکیہ کی بات کرو، احسان کی بات کرو، سلوک کی بات کرو، سیرت کے دائر سے جو کچھ بھی باہر ہے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ جو زندگی مبارک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم درس سیرت شروع کریں گے، اور اس کے لیے مشورے کے بعد میں نے ایک بہت ہی اہم کتاب جو ہے سیرت پر لکھی گئی، سینکڑوں کتابیں، بلکہ اگر میں ہزاروں کہوں تو تب بھی یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، لکھی گئی ہیں سیرت پر۔ اور ہم نے جو ہے یہ 8ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، اور آج چل رہی ہے 15ویں صدی، 700 سال پہلے کے عالم دین ہیں علامہ ابن قیم الجوزیہ۔ تو 691 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 751 ہجری میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ ان کی کتاب ہے زاد المعاد فی ہدا خیر العباد، اور مختصر طور پر اس کو زاد المعاد کہا جاتا ہے، یعنی معاد کسے کہتے ہیں؟ آخرت کو۔ دنیا کو معاش کہتے ہیں اور آخرت کو معاد کہتے ہیں، آپ نے لوٹنا ہے اسی کی طرف۔ معاش جہاں عاش یعیشو زندگی گزرتی ہے، اور معاد جہاں عاد یعود لوٹ کے جانا ہے، یہ ہمارا گھر وہیں ہے۔ اور زاد کسے بولتے ہیں؟ توشہ۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، آپ کے آرام و آسائش اور کھانے پینے اور ضروریات کی جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، جن کو لے کر کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، جن پر آپ کا تکیہ بھروسہ ہے، وہ زاد ہے آپ کا، اور جو سفر خرچہ ہے آپ کا وہ زاد ہے۔ تو آخرت کا زاد کیا ہے؟ آخرت کا زاد ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کا زاد ہے سنت پر عمل، آخرت کا توشہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، دل کے اندر محبت، ایسی محبت ہو کہ آپ روتے رہیں اپنی تنہائی میں، اپنے حضور کے عشق میں، ہجر میں، فراق میں روتے رہیں، آپ درود پڑھیں آپ تو آپ روتے رہیں، اور زندگی رات دن آپ کا درود میں گزر جائے، اور پھر اسی کو آپ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی پونجی تصور کریں۔ تو بس یہاں جب آپ کے یہ وسوسے جب یہاں گھیرتے ہیں، سارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، آدمی کا سارا عمل بے سود ٹھہرتا ہے۔ اور اس لیے ہم نے سیرت پاک کا درس شروع کیا کہ ہمارے دلوں کے اندر سے وہم، وسوسے یہ سب دور ہو جائے، یہ بادل چھٹ جائے، اور ہمیں قرب نبی مل جائے، اور ہمیں سنتوں والی زندگی نصیب ہو، اور ہماری زبان پہ درود ہمیشہ رہے۔ یہی ہماری آخرت کا توشہ ہے۔ تو اس کتاب کا جو مقدمہ ہے مؤلف رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے، میں نے وہ مقدمہ مختصر 2 اقتباسات اس سے پڑھے، میں ان اقتباسات کا خلاصہ، مفہوم جو ہے وہ بیان کروں گا، اور اگر کہیں ضرورت پڑی تھوڑی سی وضاحت کی وہ بھی کروں گا۔ سامنے تو رہے گی میرے آئندہ دروس میں زاد المعاد، لیکن جہاں بھی کہیں کوئی تعلیق اور کہیں کسی چیز کی تحقیق کی ضرورت پڑے تو سیرت کی جو متقدمین علماء کی، متاخرین کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بساط بر اپنے محدود علم کے مطابق میری پیش نظر رہیں گی، میں ان کو بھی دیکھوں گا، اور پھر دوران درس ان سے بھی فائدہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ لیکن سامنے جو متن رہے گا وہ میرا اس زاد المعاد کا رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور رب العالمین ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام اچھا ہے کن کا؟ متقین کا۔ متقی بندوں کا ہی انجام اور اینڈ اور خاتمہ بہتر ہوتا ہے۔ تو پرہیزگار بندے بنے
اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں ظالموں پر کوئی عدوان کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم جو کچھ بھی کرتا ہے نا وہ خود ہی اپنے لیے کماتا ہے، اور اس طرح سے اگر کوئی پکڑ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وہ صرف کن کی ہوتی ہے؟ ظالموں کی ہی ہوتی ہے۔ تم اللہ کے نیک بندے بنو، اچھے بنو، ظالم نہ بنو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَٰهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اولینوں کا بھی معبود ہے اور آخرین کا بھی معبود ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کی جو مخلوق ہے، فرشتے جنات، ان کا بھی معبود برحق وہی ہے، انسانوں کا بھی معبود وہی ہے، مخلوقات جتنی کائنات میں ان کا معبود وہی ہے، اور آخر تک جتنے آتے رہیں گے ان سب کا معبود وہی اللہ ہے۔ وَقَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، قائم رکھنے والا وہی ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ وَمَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ، آخرت کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کی طاعت اور اس کے حکم کو ماننا اسی میں کامیابی ہے، اور باہر کہیں کامیابی نہیں۔ اور اس کی عظمت کے سامنے اپنے کو پست و ذلیل کرنا، تذلل اختیار کرنا، عبادت میں بھی ہوتا ہے تذلل، اللہ کے سامنے اپنے کو ختم کر دینا، ذلت، رسوائی، انکساری، عاجزی کا لباس پہننا اللہ کے سامنے، اسے کیا ملے گا آپ کو؟ وَلَا عِزَّ إِلَّا فِي تَذَلُّلِ لِعَظْمَتِهِ، اس کی بڑائی کے سامنے جب ہم اپنے کو ذلیل سمجھیں، اس میں اللہ تم کو عزت دے گا۔ اب عزت کس میں ہے؟ عزت ذلت میں ہے، عزت ذلت میں ہے۔ کہاں ذلت چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ جو اللہ کے سامنے اپنے کو ذلیل سمجھتا ہے، اللہ اسے مخلوقات میں عزیز بنا دیتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ تو مطلب ہوا کہ جب تم عزت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کے سامنے اپنے کو عاجز کرو، ذلیل کرو، ایسے عبادت کرو، منکسر بنو، ٹوٹ جاؤ اللہ کے سامنے، اور پھر بچھ جاؤ اللہ کے بندوں کے سامنے، اللہ کی مخلوق انسانوں کے سامنے، اخلاق اور مخلوق کی تو خدمت کرو، تکلیف نہ دو، اور انسانوں کے سامنے اپنے کو سب سے کمتر سمجھو۔ اللہ کے بندے تب بنو گے اور عزت تبھی ملے گی۔ رائی کے دانے کے برابر دل کے اندر کبر ہوگا تو تم حق کو قبول نہیں کرو گے۔ حق جب بھی آئے گا اسے قبول نہیں کرو گے، کیونکہ جب تمہارے نفس کے ساتھ ٹکرائے گا تم اسے قبول نہیں کرو گے۔ یہ کبر ہے، حق کو ٹکرانا، اور پھر لوگوں کے سامنے اپنے کو بڑا سمجھنا۔ تو جب اللہ کے سامنے تم تذلل اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا۔ وَلَا غِنًى إِلَّا فِي الْإِفْتِقَارِ إِلَىٰ رَحْمَتِهِ، اب غنی تم کو کیسے بنائے گا اللہ؟ غنی امیر کب کرے گا؟ جب فقیر بن جاؤ۔ تو امیری کس میں ہے؟ فقیری میں۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے فقیر، محتاج بنو، مانگو اللہ سے، محتاج بنو، فقیر بنو، اللہ غنی کر دے گا۔ کیا مطلب؟ کسی اور کے دروازے پہ تم کو جانے نہیں دے گا، اس کے دروازے پہ رہو، ہر دروازے سے تم کو بچائے گا۔ ٹھیک، اس کے سامنے اپنے کو ذلیل کرو، کسی کے سامنے اللہ تم کو ذلیل ہونے نہیں دے گا، اس میں عزت ہے۔ اور اس کے محتاج ہو جاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا، تو اس میں گناہ ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں سے مانگتا رہتا ہے۔ اور غنی کون ہوتا ہے؟ وہ لوگوں سے نہیں مانگتا کیونکہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو جب تمہارا رابطہ اللہ کے خزانے سے جڑ جائے گا، اس سے مانگنا شروع کرو گے، تو وہ دوسروں سے مانگنے کے لیے تم کو محتاج بنائے گا ہی نہیں، تو غنی ہو گئے۔ اور جب تم اس کے دربار میں ذلیل ہو گئے تو وہ دوسروں کے سامنے تم کو ذلیل کرے گا ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے نور سے جو روشنی حاصل کرے گا، اسے کہیں اور سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ وَلَا هُدًى إِلَّا فِي الْإِسْتِهْدَاءِ بِنُورِ، اس کے نور سے ہدایت حاصل کرنے کے سوا کہیں اور نور نہیں، اس کے نور سے ہدایت حاصل کرنے کے سوا
کہیں اور نور نہیں، کہیں اور روشنی نہیں. تو اس کی روشنی اس کا قرآن ہے، اس کی روشنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ولا حیات الا فی رضا. دیکھو اللہ کی رضا کے سوا زندگی نہیں. زندگی کس کا نام ہے؟ حیات کسے کہیں گے؟ جب اللہ تم سے راضی ہو جائے تب تم حیات ہو، تب تم زندہ ہو، تب تم زندہ ہو. اس لیے جن سے اللہ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہوئے وہ موت کے بعد بھی زندہ ہیں، اور جن سے اللہ ناراض ہے وہ زندہ بھی مردہ ہے. وہ زندہ بھی ہاں. آج ہم کیوں مردہ ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے رضا میں حیات نہیں ڈھونڈی. اور جو ہمارے اسلاف گزرے اور مردہ ہو گئے وہ کیوں زندہ ہیں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی کس میں ڈھونڈی؟ اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا میں. اور کوئی نعمت نہیں، کوئی عیش نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی لطف نہیں سوائے اللہ کے قرب کے. تم جتنا اللہ کے قریب ہو اتنا مزہ ہے، اتنی نہ. ولا نعیم الا فی قربہ. اللہ کے قرب کے سوا کوئی نعمت نہیں. سب سے بڑی نعمت اور مزہ اور لطف اور عیش کس میں؟ اللہ کے قرب حاصل کرنے میں. اور قرب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے، اتباع سے، آپ کی سنت پر چلنے سے. اللہ بندے کو، اور ایک حدیث میں ہے کہ فرائض تو تم ادا کرتے ہو نا، لیکن جب تم نوافل پر بھی آتے ہو تو تمہیں اللہ کیا دیتا ہے؟ اپنا قرب عطا کرتا ہے. اللہ کا قرب تم کو ملتا ہے. پھر جب بندہ ہوتا ہے نا جس کو قرب ملتا ہے وہ فقیری میں بھی بادشاہ ہوتا ہے، اور روٹی سوکھی روٹی کھاتا ہے اور مزے لوٹتا ہے اور عیش کرتا ہے. اندر اتنی خوشی. اللہ اس کے اندر ایمان کو مزین کرتا ہے، اطاعت کو مزین کرتا ہے، پاک زندگی کو خوشنما بناتا ہے. اور جب اللہ کی رضا میں آدمی نہیں ہوتا ہے اسے اللہ سے وحشت ہوتی ہے. وہ اللہ کے نیک بندوں سے بھاگتا ہے، وہ دینی مجلسوں سے بھاگتا ہے، اور وہ دل کا سکون کہاں جاتا ہے؟ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں میں ٹی وی دیکھتا ہوں تاکہ ٹینشن دور ہو جائے، میں سگریٹ پیتا ہوں تاکہ ٹینشن میرا دور ہو جائے، میں موبائل فون پہ غلط سلط چیزیں دیکھتا ہوں تاکہ میرا دھیان ہٹ جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ اللہ سے بھاگنا. پھر یہ کہاں اپنی حیات کے مزے ڈھونڈنے لگتا ہے؟ جہاں وہ ٹریپ ہو جاتا ہے، جہاں وہ پھنس جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا. وہ فتنے میں پھنس جاتا ہے اور اس پر عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے بھاگنے میں عافیت سمجھی ہوتی ہے. اللہ کی طرف دوڑو، سبقت کرو، پھر دیکھو مزے. خدا کی قسم پھر دیکھو مزے. اور اسی طرح سے کیا فرمایا؟ آئے ہائے ولا صلاح للقلب ولا فلاح الا فی الاخلاص. دل کی شفا، دل کی اصلاح اور زندگی کی کامیابی صرف اخلاص میں. کس میں؟ صرف اللہ کے لیے کرنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کو ترک کرنا اللہ کے لیے. کیا مطلب؟ نہ لوگوں کی تعریف سنو، نہ لوگوں کی الٹی سیدھی باتیں سنو. کسی کی طرف نہ توجہ دو، کسی کی طرف نہ توجہ دو. تمہاری تعریف کریں جھوٹ سمجھو، اور تمہارا نقص بیان کرے اس میں سچ ڈھونڈنے کی کوشش کر کے اپنی اصلاح کرو. یہ قلب کی اصلاح ہے. بس سب اللہ کے لیے. اگر کسی نے اللہ کے لیے نہ کیا، وہ حج کرے، وہ قربانی کرے، وہ عمرے کرے، پتہ نہیں کیا کیا کرے، لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، شاید اس کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے لیکن خود اس کی قلب کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی، وہ کبھی اصلاح نہیں پائے گا. اصل اصلاح، اصل تزکیہ، اصل پاکیزگی کیا ہے؟ کہ ہر کام کو کس کے لیے کرنا؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اور وتوحید حب، محبت کو خالص کرنا صرف اللہ کے لیے. اس لیے جب آپ کو بچوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ کس لیے ہو؟ الحب للہ. بچوں سے محبت کرو کہ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم عربی زبان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے حضور کی زبان ہے. ہم عربوں سے محبت کرتے ہیں، یہ حضور کے عرب ہیں. ہم عرب سے محبت کرتے ہیں، عرب کی مٹی سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس پر نبی علیہ السلام تشریف رکھتے تھے.
آج بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں. ہمیں مدینے سے محبت ہے حضور کی وجہ سے, ہمیں مکے سے محبت ہے حضور کی وجہ سے, ہے کہ نہیں؟ اور اس لیے شکوے کرو, عرب حکمرانوں کے شکوے کرو, وہ کہیں چلے جائیں ادھر ادھر شکوے کرو, لیکن محتاط انداز میں, محتاط انداز میں. وہ صحابہ کی اولاد ہیں, ہدایت کی دعا کرنی, ہدایت کی شکوے شکایتیں ہمارے دل میں موجود ہیں, کبھی زبان پر بھی آتی ہے, ہدایت کی دعا کرنی ہے. اور فرمایا کیسا اللہ, کس کی محبت, کس کا اخلاص, جب اس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ قبول کرتا ہے. اذا اطیع شکر, اللہ جب شکر کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ قبول کرتا ہے. جب بندہ شاکارا, جب بندہ شاکر بنے گا مطلب وہ اللہ کا شکر کرتا ہے. لیکن جب اللہ بھی شاکر بنتا ہے, شکور حلیم, اللہ جب بندے کا شاکر بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی قبول کرتا ہے. اور حلیم ہے, اس میں جو نقص ہے نقائص ہیں ان سے درگزر کر کے اجر عطا کرتا ہے. بردبار ہے, ضائع نہیں کرتا. اور جب اس کی نافرمانی کی جاتی ہے پھر معافی مانگی جاتی ہے, معاف کر دیتا ہے. کیسا اللہ, کیسا اللہ, اذا اطیع شکر, جب اس کی اطاعت کی جائے, اس کی بات مانی جائے وہ قبول کرتا ہے. وَإِذَا عُصِيَ تَابَ وَغَفَرَ, لیکن جب اس کی نافرمانی ہوتی ہے ٹھیک معاف کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. وَإِذَا دُعِيَ أَجَابَ, جب اس سے مانگا جاتا ہے وہ دیتا ہے, جب اس سے دعا کی جاتی ہے وہ قبول کرتا ہے. وَإِذَا عُمِلَ أَثَابَ, ٹھیک, اور جب عمل کیا جاتا ہے اس کے احکام پر وہ اجر دیتا ہے, وہ ثواب دیتا ہے. الحمدللہ الذی شہدت لہ بالربوبیۃ جمیع مخلوقاتہ, جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی یہ اس کے رب ہونے کی گواہی دیتی ہے. ہر مخلوق پر غور کرو, یہ بتاتی ہے کہ رب کون ہے, رب العالمین کون ہے. یہی ہے نا اوراد فتحیہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا, شہدت بربوبیتہ مصنوعاتہ, جو اس کی مصنوعات ہیں, جو اس نے کائنات بنائی, یہ گواہی دیتی ہیں کہ اللہ ہی رب العالمین ہے. رب وہ ہے, پالنے والا وہ ہے. اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں, ورنہ اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوتی. وہ کیسا پالنہار ہے. مخلوق, ہر مخلوق جو ہے وہ اس کی ربوبیت کی گواہی دیتی ہے, اور اس کی جو جمیع مصنوعات ہیں وہ یہ گواہی دیتی ہے کہ معبود اور عبادت کے لائق صرف وہی اللہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جب تم کائنات کو پڑھو گے, غور کرو گے, جسے آج کل کی زبان میں تم سائنس بولو گے, سائنس کہو گے, تو جب مسلمانوں کی جو سائنس ہے نا یہ کہاں پر پہنچاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کے اقرار پر معرفت ملتی ہے آپ کو. آپ اللہ کے بہت بڑے بندے بن جاتے ہو, ولی بن جاتے ہو, آپ کی نظر بدل جاتی ہے, آپ کو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت عطا ہوتی ہے. ہر مخلوق سے اللہ کی گواہی آپ کو ملتی ہے. ہر مخلوق اللہ کی نماز پڑھتی ہے, اللہ کی تسبیح کرتی ہے, یہ آپ کو سنائی دیتا ہے, جسے آج کل تم سائنس کہتے ہو. تو کفار نے, مادیت کے پرستاروں نے اور دجال کے پیروکاروں نے سائنس کو بھی ظلم, اس پر بھی ظلم ڈھایا اور سائنس کو پیٹ کے لیے استعمال کیا. اور ہمارے اسلاف نے سائنس کو جو بڑھایا, بلکہ یورپ نے تو ہمارے اسلاف سے ہی سائنس کو سیکھا. مسلمانوں کی تہذیب و تمدن نے یورپ تک سائنس کو پہنچایا, اور انہوں نے بعد میں اپنے غلط اور بہت ہی پست مقاصد کے لیے اس علم کو استعمال کیا. تو دیکھو آج یورپ کے تسلط سے اور استعلاء سے جو فکری آزادی مانگی جاتی ہے نا, فکری آزادی, فکری غلامی خطرناک غلامی, وہ یہی ہے کہ یورپ نے جو علوم کو, سائنسز کو, علم کو
محض اپنے پیٹ اور اپنے بدن کے لیے استعمال کیا. اس علم کو ان ظالموں کے ہاتھوں سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایمان اور خدمت خلق کے لیے استعمال کیا جائے، معرفت کے لیے استعمال کیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. جب نظام تبدیل ہوگا تو یہ ہوگا. اور کیا کرتی ہے یہ مخلوق؟ اور کیا کرتی؟ گواہی دیتی ہے کہ بس اللہ ہی ہے جو معبود برحق ہے. اس کی آیات، اس کی نشانیاں، اس کی تخلیق، یہ سب اسی چیز کی گواہی دیتی ہے. اور پاک ہے وہ اللہ، اس کی حمد ہے. کتنی حمد، کتنی تعریف، جتنی اس کی مخلوق ہے. اور جتنی وسیع اس کی رضا ہے، اور جس کا وزن اس کے عرش کا ہے، اور جتنی اس کی تعریفات کے لیے آپ کو سیاہی چاہیے، وہ سارے سمندروں کو سیاہی بناؤ، سارے درختوں کو قلم بناؤ، اس کے کلمات، اس کی تعریفات ختم نہیں ہوں گی. اس تعداد میں اللہ کی حمد. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی الوہیت میں، عبادت میں، جس طرح اس کی ربوبیت میں، رب ہونے میں کوئی شریک نہیں. نہ اس کی ذات میں کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی اس جیسا ہے. وہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. صبح شام اس کی حمد ہو. والحمدللہ بکرۃ واصیلا. صبح شام اس کی حمد ہو. اور وہ اللہ، اس کی تسبیح ہو، جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور تارے، اور سارے افلاک، اور زمین کے اوپر بسنے والے مخلوقات، اور سمندر میں بسنے والی مچھلیاں، اور پہاڑ، اور درخت، اور جانور، اور میدان، اور صحرا، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ریت کے ذرے، مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے، بس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور ہر خشک و تر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اور ہر زندہ، اور ہر جاندار، اور ہر بے جان اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، جو آپ کے 15ویں پارے میں ہے، 17ویں صورت ہے غالباً، اس کی آیت نمبر 44 کا مطالعہ کیجئے. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کے حمد کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اللہ حلیم ہے، معاف کرنے والا ہے. تو ہر چیز اس کی تسبیح، ہر چیز کی نماز ہے، لیکن تم اس کی نماز کو، ان کی نماز کو نہیں سمجھ پاؤ گے، نہیں سمجھ پاؤ گے. حتیٰ کہ کفار کے جو بدن ہیں، ان کے جو دل ہے، ان کی جو آنکھیں اللہ کے حکم کی تابع ہیں، لیکن ان کا جو شعور ہے، ان کو جو اختیار ہے، وہ تابع نہیں، وہ اقرار نہیں کرتا. یہ خطبہ ابھی چل رہا ہے، مقدمہ، اور اس کے بعد اس میں جو سیرت سے متعلق بہت ساری اہم چیزیں ہیں، جو بیانات ہیں، وہ میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. اور بہت ساری چیزیں چھوڑ کر اس خطبے کی میں براہ راست ان چیزوں پر آؤں گا اگلے دروس میں، جن سے ہمیں حضرت رحمت دو عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت پاک کا ہلکا سا تعارف ہو جائے، اور پھر آگے ہم تفصیلاً واقعات کا مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ اگلے دروس میں ہوگا. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.